والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا وہ دونوں تیری جنت وہ دوزخ ہے، یعنی ان کو راضی رکھنے سے جنت ملے گی اور ناراض کرنے سے دوزخ کا مستحق قرار پائے گا۔ حضرت جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں راہ خدا میں لڑنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں مشورے کے لیے حاضر ہوئے، کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں راہ خدا میں لڑنا چاہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سنو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا۔ بہت بڑی بشارت ہے نا، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں لڑے، یہ اس کی خوش بختی ہے۔ تو مشورے کے لیے آئے نا صحابی رسول کہ مجھے آپ مشورہ دیجئے یا رسول اللہ کہ میں کیا کروں۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تمہاری ماں ہے؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ تمہاری ماں ہے؟ یعنی وہ صحابی رسول کا یہ جذبہ تھا کہ میں راہ خدا میں لڑنا چاہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشورے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا اس کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ اے جنت کے طلبگار اسلامی بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کی ابدی و سرمدی نعمت ہمارا مقدر بن جائے، ہمیں چاہیے کہ ماں کو راضی کرے، ہمیں چاہیے کہ باپ کو راضی کرے، کیونکہ ان کی خدمت کے صدقے ہی ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہے، بس انہیں خوش رکھیے، خوب خدمت کر کر ان کی دعائیں لیجئے۔ ان کی خوشی ایمان کی سلامتی اور ان کی ناراضی ایمان کی بربادی کا باعث بن سکتی ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ ایمان کے ساتھ جانا چاہتے ہو نا؟ بلکہ ہر مسلمان کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ میں جب تک دنیا میں رہوں ایمان کے ساتھ رہوں، میرا جب دنیا سے جانا ہو، میں جب دنیا سے رخصت ہوں، میرا آخری وقت آئے تو یہ آخری وقت میں ایمان کے ساتھ رخصت ہوں۔ ایمان پر خاتمے کی دعا مانگتے ہو نا؟ چاہتے ہو نا کہ ایمان سلامت رہے، کیونکہ سب سے قیمتی سرمایہ انسان کا ایمان ہی ہے۔ ایمان ہے تو نماز، ایمان ہے تو حج، ایمان ہے تو زکوٰۃ، ایمان ہے تو عبادات، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ میرا ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاؤ، تو بس والدین کے قدموں سے چپٹ جائیے، والدین کا ادب و احترام اپنے اوپر لازم کر دیجئے۔ اللہ نے چاہا والدین کی خدمت کرنے کے باعث اللہ اگر راضی ہوا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایمان دنیا میں بھی سلامت رہے گا اور آخرت میں بھی سلامت رہے گا، کیونکہ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہے۔ بس انہیں خوش رکھیے، خوب خدمت کر کر ان کی دعائیں لیجئے۔ ان کی خوشی ایمان کی سلامتی اور ان کی ناراضی ایمان کی بربادی کا باعث بن سکتی ہے۔ ماں باپ کا فرما بردار ہمیشہ شاد و آباد رہتا ہے، دنیا میں جہاں کہیں رہے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا فیض اٹھاتا رہتا ہے۔ شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ و مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے سمندری گنبد کے صفحہ نمبر 6 تا 7 پر فرماتے ہیں، خوب ہمدردی اور پیار و محبت سے ماں باپ کا دیدار کیجیے۔ کیوں؟ ماں باپ کی طرف نظر رحمت دیکھنے کی بھی کیا کہنے، کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔
بات ہے، کیا بات ہے، ایسی پیاری حدیث ہے نا کہ صرف نظر رحمت کرے تو اللہ پاک اتنا ثواب لکھے گا۔ اچھا، اس پر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، فرمایا ہاں اللہ پاک سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ پاک ہے۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے، ہرگز عاجز و بے بس نہیں۔ لہذا اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف روزانہ 100 تو کیا 1000 بار بھی رحمت کی نظر کرے تو وہ اسے 1000 مقبول حج کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ یقین مانیے، یقین جانیے کہ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں اور ان سے بری الذمہ ہونا ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ ہم نے اپنا یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ میں تھوڑی بہت خدمت کروں گا تو میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کر لوں گا۔ جیسے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے تو جناب کیا کرنا ہے، تو الگ سے ان کے لیے ایک کمرہ بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، کمرہ لگ گیا تو سوچتا ہے کہ میں نے والدین کے لیے اچھا کمرہ لگا دیا، اس پر بیڈ سجا دیا تو میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا، میرے باپ کا حق ادا کر دیا۔ کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ روم تو تھا اس میں میں نے اے سی فٹ کر دیا، کیوں؟ کیونکہ والدین کو راحت ملے۔ تم ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ آئے کہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا، میں نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ کسی کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ میں تو اچھے کھانے کھلاتا ہوں، میں بہت اچھا خیال رکھتا ہوں۔ اگر جو رکھتے ہیں ان کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ میں اتنی خدمتیں کر رہا ہوں تو میں نے تو اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ اگر یہ ذہن میں آتا ہو تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے والدین کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ان کے اتنے احسانات ہم پر ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کے حق سے بری الذمہ ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک صحابی رسول میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے میری ماں کو اپنی گردن پر سوار کر 6 میل تک سفر کروایا اور وہ سفر ایسا تھا، ایسی پتھریلی زمین تھی، اتنی تپتی ہوئی زمین تھی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو وہ کباب بن جائے۔ ایسی زمین پر میں نے اپنے کندھے پر سوار کر ماں کو 6 میل تک سفر کروایا۔ کیا میں میری ماں کے حق سے ادا ہو گئے؟ میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا۔ سنو نبی آخر الزمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے تیری ماں نے اٹھائے تھے، شاید یہ ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ شاید ان جھٹکوں میں سے یہ ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ تو ہم کیسے پھر مطلب ایک روم بنا کر، ایک بیڈ ڈال کر، ایک اے سی لگا کر، اچھا کھانا کھلا کر، ان کا خیال رکھ کر کیا والدین کے حقوق سے کیا فارغ ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہاں پتہ چل گیا حدیث کے ذریعے سے، ہمارے آقا نے فرما دیا ہے کہ وہ تو دور کی بات ہے، ارے جب تو پیدا ہوا تھا نا، جس قدر تیری ماں کو تکلیف کے جھٹکے آئے تھے، ان جھٹکوں میں سے شاید یہ ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ تو لہذا والدین کے حقوق سے ہم فارغ نہیں ہو سکتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ ہمیشہ اولاد کے حق میں اچھا ہی سوچتے ہیں، اپنی لاڈلی اولاد کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر بعض اوقات حالات اجازت نہیں دیتے۔ کسی کا بوڑھا باپ آرام کرنے کی بجائے اب بھی مزدوری کر کے اپنے گھر کا گزر بسر چلا رہا ہوتا ہے۔ ماں بیچاری کئی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنی دوائیاں بھی پوری نہیں کر سکتی، بلکہ آرام کو قربان کر کے رات گئے تک کپڑے سلا کر کے میرے باپ کا ہاتھ بٹاتی ہے کہ کسی طرح گھر کی دال روٹی کا انتظام ہوتا رہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ سوشل میڈیا کے غلط استعمال نے ہمیں کس قدر مفلوج کر رکھ دیا ہے کہ ہماری سوچ ہی بدل گئی، ہمارے دل سے ماں باپ کی قدر و منزلت ہی جاتی رہی۔ ارے ایسی دوستی، ایسی بیٹھک پر دکھ ہے جو ہمیں ماں باپ کے قدموں سے دور کر کے معاشرے کے گندے ڈھیر میں پھینک دے۔
बेवकूफ है ऐसी बैठकों पर। माँ बाप फिर माँ बाप